السلام علیکم ناظرین اکرام۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ کسی کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرد یا عورت سچے پیار کے بارے میں نہیں بتا سکتے جب تک اسے شادی کیے ہوئے 25 برس کا عرصہ نہ بیت گیا ہو۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورے کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اسی لیے جتنے کم دوست ہوں اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتا ہے انہیں بڑھاپے میں خوار نہیں ہونا پڑتا۔ بچے کو جب بھی کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی سوائے دکھوں کے۔ اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوف زدہ نہ ہو تو جان لو کہ اسے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں۔ جو لوگ تمہارا حال تک نہیں دریافت کرتے ان سے کنارہ کر لینے میں ہی بہتری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تنہا رہنا گوارا کر لو لیکن کبھی بھی پیار کی بھیک مت مانگو۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور خوشی یہ ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ بری عادت ایک زوراور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا ہو
اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا و مال قیامت کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ نمبر 3، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، محبت دکھ دیتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کو کھو دو گے۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے، وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں کے پورا ہونے کی پرواہ ہے، وہ تم خود ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جتنے زیادہ شکر گزار رہو گے اتنی زیادہ وہ چیزیں تمہاری جانب آئیں گی جن کی تمہیں تلاش ہے۔ تمہیں وہ کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہے، بھلے ایسا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم صبر سے کام نہیں لیتے تو تمہاری زندگی میں مسائل آتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو کہ صبر کی مدد سے کرشمے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی سے بھی کہا، تازہ گوشت ہے لے لے۔ حضرت علی نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنی پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی کامیابی کو کبھی بھی اپنے دوستوں کے لیے قربان مت کرو، کیونکہ اگر ان کی باری آئی تو شاید وہ ایسا نہ کریں۔ حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا، وہاں شیطان کا کیا کام؟ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے
روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ اے انسان، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ اگر تم اپنی ذہن کو قابو میں نہ رکھ سکے تو کوئی اور تمہیں اپنے قابو میں کر لے گا۔ میں ایک جاہل ہوں اور میرے آس پاس موجود لوگ بھی جاہل ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں اپنی جہالت کو پہچان گیا ہوں اور وہ ابھی تک نہیں پہچان سکے۔ اگر آپ کمرے میں سب سے ذہین شخص ہیں تو آپ غلط کمرے میں ہیں، جتنا جلدی ہو سکے اس کمرے سے باہر نکلیں۔ جب انسان کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں کی جاتی تو وہ دنیا کے لیے ایک وحشی جانور بن جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ نہیں سوچتے وہ اسی لیے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔